بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء رکوع نمبر 7 الجزء الخامس 5واں پارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، مت قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا، حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، جنابت کی حالت میں بھی تم مساجد میں مت جاؤ، الا عابری سبیل، مگر راستے کو عبور کرنے والے، راستے سے گزرنے والے۔ یہاں پر جو لفظ آئے لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، پہلا جو جملہ ہے وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور دوسرا جملہ والا جنبا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، تو یہاں پر مراد ہے نماز کے مقامات، نماز کی جگہ، مساجد اللہ، ان میں مت جاؤ، مگر راستہ، راہ گزر، عابری سبیل، اگر کوئی شخص اس حالت میں ہے جنابت میں تو مسجد میں نہ جائے، ہاں گزر سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے سین میں کھلتے تھے، تو ان کے لیے یہ رخصت ہوئی، گزر سکتے ہیں بامر مجبوری۔ عام حالات میں یہی حکم ہے کہ مساجد کے قریب نہ جاؤ جنابت کی حالت میں، گزرنے کی رخصت ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو۔ الخمر والمیسر، شراب اور جوا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں 3 مرتبہ حکم نازل ہوا۔ پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کا، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بڑا ہے اور کچھ منافع بھی ہیں۔ یہ پہلا حکم تھا۔ اس حکم کو سن کر کچھ اللہ کے بندے اس کام سے باز آ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرا حکم یہ نازل ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کی حالت میں کچھ ایسے
واقعات پیش آئے کہ تلاوتی غلط ہو رہی ہے اور معاملہ بالکل برعکس ہو رہا ہے. پھر یہ دوسرا حکم نازل ہو گیا کہ نمازوں کے اوقات میں نشہ شراب حرام ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال تکرار ہوتا رہا. آخری اور دائمی حکم نازل ہوا سورۃ المائدہ آیت نمبر 90-91. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو یقیناً شراب اور جوا اور بت، انصاب والازلام اور قسمت آزمائی کے تیر، رجسن یہ سب ناپاک ہے، من عمل الشیطان شیطان کے عمل سے ہیں، فاجتنبوا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے شراب اور جوئے میں. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تمہیں روکنا چاہتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90-91. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نشہ کو، شراب کو کلی طور پر تا قیامت ہی حرام کر دیا گیا. انتہینا جب یہ سوال ہوا کیا تم باز آتے ہو، تو صحابہ کرام کی طرف سے کہ ہم باز آ گئے، ہم رک گئے. جن لوگوں کے پاس اس قسم کا سلسلہ تھا بہا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، حتیٰ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برتنوں پر پابندی لگا دی جن میں شراب پی جاتی تھی. دبا، الحنتم، النکیر، المظفر، یہ 4 قسم کے برتن ہیں جن کا نام حدیث میں آتا ہے. ان برتنوں میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن چونکہ ان میں شراب کا سلسلہ چلتا تھا اس لیے آپ نے ان برتنوں پر پابندی لگا دی. کچھ عرصہ گزرا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی، ٹھیک ہے ان برتنوں میں پی سکتے ہو، حلال. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر یا آیا ہو تم میں سے کوئی ایک من الغائط قضائے حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء یا تم نے چھوا ہو، مباشرت کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تم نہ پاؤ پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ. پانی نہ پاؤ یہ ایک شکل ہے. اور یہ لفظ آیا علی سفر، سفر میں اس دور میں پانی انتہائی مشکل تھا، حضر میں بھی مشکل تھا اور سفر میں تو ناممکن کی حد تک پہنچ جاتا. 2 صورتیں ہیں، ایک تو انسان بیمار ہے، پانی موجود ہے اور پانی اس کے لیے نقصان دہ، وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو پھر تیمم کر لے. بیمار آدمی ہے، پانی موجود ہے، پھر بھی اگر اس کے لیے مناسب ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. دوسری شکل کے پانی ملتا ہی نہیں پھر بھی تیمم کر سکتا ہے. تیمم جو ہے غسل اور وضو کا ایک ہی ہے. جو طریقہ وضو کے تیمم کا ہے وہی غسل کے تیمم کا ہے، صرف ایک فرق ہے، وہ ہے نیت کا.
نیت کرنی کہ یہ تیمم میں کر رہا ہوں یہ وضو کا ہے یا غسل کا ہے، نیت کا فرق ہے، باقی سارا ایک ہی ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس تم مسح کر لو، مل لو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر۔ یہاں پر وجوہ کا لفظ پہلے آیا اور ایدی کا بعد میں۔ تیمم کرتے ہوئے دونوں ہاتھ زمین پر مار لیں، بسم اللہ پڑھ کے، نیت کر کے، پھر ہاتھ جھاڑ کر پھونک مار کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں مل لیں، بس یہ تیمم ہو گیا۔ ایک دفعہ زمین پر ہاتھ لگائے جہاں پاک مٹی ہے اور پھونک مار کے پہلے چہرے پر مل لیا پھر ہاتھوں پر۔ احادیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے کہ پہلے ہاتھوں پر بھی مل سکتے ہیں اور بعد میں چہرے پر۔ قرآن پاک میں تو وجوہ کا لفظ پہلے آیا ہے، احادیث میں ایدی کا لفظ بھی پہلے ہے، یعنی دونوں طریقے جائز ہیں تیمم میں۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالی، عفوا، بہت معاف فرمانے والا، غفورا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں اس امت کی فضیلت بیان فرمائی، چنانچہ حدیث ہے فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ جعلت صفوفنا کا صفوف الملائکہ، ہماری صفیں نماز میں ایسے ہوتی ہیں جیسے فرشتوں کی صفیں۔ فرشتے کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ پہلے اگلی صفیں مکمل کرتے ہیں، بعد میں پچھلی، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے اللہ پاک کے فرشتوں کی صفیں ہیں نا، اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز میں صفیں بناؤ۔ اور دوسرا وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا۔ اگر کسی مقام پر مسجد نہیں ہے تو پاک صاف جگہ ہے، وہاں انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، اور تیسری فضیلت کہ اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والی بنایا، جب ہم پانی نہ پائیں تو پھر مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 522 میں موجود ہے، جہاں اس کی تیمم کی فضیلت کا بیان ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک جو متفق علیہ ہے، آپ نے فرمایا اوتی تو خمسہ، اللہ نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں، فضیلت اور شرف، لم یؤتہن احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ وہ 5 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ دشمن کے کفار کے دل میں اللہ تعالیٰ رعب ڈال دیتا ہے۔ دوسری فضیلت جو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور بنائی گئی ہمارے لیے زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ، نماز پڑھنے کی جگہ اور طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کو حلال کیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت کو حلال قرار نہیں دیا۔ چوتھی بات وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا کی ہے، اللہ کے بندوں کی شفاعت۔ پانچویں اور آخری بات جو اس حدیث مبارک میں ہے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھے اللہ تعالیٰ نے
ساری کائنات کی طرف پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ پہلے جو اللہ کے نبی آتے کوئی کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی برادری کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نبی بنایا بعثت الی الناس عامہ، عام ساری کائنات کی طرف۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 335 اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 521۔ تو تیمم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی رخصت دی اور احادیث میں بھی اس کا تفصیلی بیان ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے ایک حصہ کتاب سے۔ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اوتو کا لفظ عام طور پر وہاں آتا ہے جہاں اہل کتاب کی مذمت کی جاتی ہے، اور جہاں کوئی خیر والی بات ہو وہاں عام طور پر آتینا ہم نے دی۔ یشترون الضلالہ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو۔ ایک حصے کا مطلب کیا ہے کہ اکثر کتاب تو انہوں نے ضائع کر دی، تحریف کر دی ہے، کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ تم بھٹک جاؤ راستے سے، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ضلالت، تحریف اور دیگر برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت فرمائی ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا اللہ تعالیٰ کافی ہے، ولی کارساز دوست، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ نصیرا مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی بادامالیوں اور تحریف اور گستاخی کا بیان ہے۔ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے، وہ تبدیل کرتے ہیں کلمات کو۔ الکلم یہ جمع ہے کلمہ کی، کلمہ طیبہ واحد ہے اور یہ کلم اس کی جمع ہے۔ کلمات کو تبدیل کر دیتے ہیں ان کے مقامات سے، تحریف اللہ کی کتاب میں، اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ سمعنا کہہ دیا آپ کے سامنے، اور عصینا کا لفظ جو ہے وہ آہستہ کہہ دیا، اور بعض زیادہ جو گستاخ ہوتے وہ سامنے بھی کہہ دیتے کہ سمعنا ہم نے سن لیا اور نافرمانی کر دی۔ عصینا واسمع غیر مسمع یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ظاہر میں دعا ہے اور حقیقت میں بد دعا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے، ظاہر یہ کرتے کہ ہم دعا دے رہے ہیں۔ واسمع اور تم سنو، آپ سنو، آپ سنتے رہیے، آپ کی قوت سماعت صحیح رہے۔ غیر مسمعین اس حال میں کہ آپ کو نہ سنایا جائے، یعنی کوئی آپ کے اوپر حاکم نہ ہو، آپ کے اوپر حکم چلانے والا، آرڈر چلانے والا کوئی نہ ہو۔ غیر مسمع اس حال میں کہ آپ نہ سنائے جائیں، کوئی آپ کے اوپر نہ ہو، کوئی فوقیت والا نہ ہو۔ ظاہر میں یہ دعا ہے، حقیقت میں بد دعا دیتے ہیں۔ کہتے کیا کہ اللہ کرے نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ کے کان بہرے ہو جائیں، غیر مسمع آپ کی قوت سماعت ختم ہو جائے۔ ظاہر کچھ اور کرتے، حقیقت میں کچھ اور کہتے، یہ بھی ان کی تحریف تھی۔ وَرَائِنَا اور کہتے رائنا ہمارا خیال کرو۔ رائنا اس لفظ میں بھی بے ادبی کرتے، عین کے نیچے زیر ہے تو کہتے
رائینا اگر یا بنا دیتے، پھر اس کا معنی بڑا بے ادبی والا، اے ہمارے چرواہے، اور اس قسم کا، اس کے آگے بڑھ کر بھی بڑی بڑی گستاخی اس لفظ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہرگز وہ لفظ گوارا نہیں جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو۔ اللہ پاک نے اس لفظ پر ہی پابندی لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ ہی نہ کہو، لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے، ایک لفظ میں بے ادبی، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، مطعنًا فی الدین، اور دین میں طعن کرتے ہوئے۔ کہتے اگر یہ سچے نبی ہوتے، اتنی بد دعائیں ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا نہ دیتا، ان کو پتہ نہ چل جاتا، ہماری گستاخیاں اللہ کی کتاب میں نہ آ جاتی۔ تو یہ بات جس کو وہ استعمال کر رہے تھے دین میں طعنہ دینے کے لیے، الٹا یہ دین کی صداقت کی دلیل بن گئی۔ ساری گستاخیاں واضح ہو گئی نا، تو دین کی صداقت واضح ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، جیسے اسینا کہتے، اسینا کے لفظ کو ختم کر دیتے اور کہتے اطعنا، یہ لفظ مومنوں کا ہے، اسینا یہ بے دینوں کا لفظ ہے، اسینا کی جگہ پر کہتے اطعنا، اور واسمع، اور تم سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت کو سلامت رکھے، وانظرنا، اور ہمیں دیکھیے، ہماری طرف نظر کیجئے، یہ کہتے واسمع وانظرنا، یہ نہ کہتے واسمع غیر مسمع جس میں بے ادبیاں ہیں۔ لکان خیر لہم واقوم، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا اور اقوم زیادہ سیدھا، زیادہ سیدھا۔ رائنا کی جگہ پر وانظرنا کہتے اور غیر مسمع کے لفظ کو ختم کر دیتے۔ ولکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ پاک نے ان پر لعنت کی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑا، تھوڑے لوگ ہی تھے جو ایمان لائے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے، آمنو ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے اتاری، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، اس چیز کے لیے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ان نطمسا، ہم مٹا دیں، وجوہن چہرے، چہرے بگاڑ دیں، نطمسا بگاڑ دیں، مٹا دیں، فنردہا، ہم ان کو لوٹا دیں، علی ادبارہا، ان کی پشتوں کے بل، چہرے کے جو سامنے والے اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں اور دوسرے اعضاء، ان کو پیچھے لگا دیں گدی پر، آنکھیں پیچھے چلی جائیں، یہ ناک پیچھے چلی جائے، منہ پیچھے چلا جائے، اللہ کی طرف سے یہ پکڑ بھی آ سکتی ہے، چہرے بگاڑ دیں، یہ او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، ہفتہ والوں پر، جو بنی اسرائیل ہفتے والے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والے، ان پر لعنت کیا آئی کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، شکل تبدیل ہو گئی، تو اس طرح دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کا کام ہو کر رہے گا، لازمی ہو کر رہے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر، نہیں معاف کرے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دے گا ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا۔
जिसको चाहेगा माफ कर देगा। वमन युशरिक बिल्लाह, और जो शिरक करता है अल्लाह के साथ, फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, उसने बांधा झूठ बहुत बड़ा, गुनाह बहुत बड़ा। अब ये आयत करीमा सूरतुल निसा 2 मरतबा आई, 2 मरतबा, अभी ये शुरू में और फिर आखिर में अल्लाह पाक ने इसी आयत करीमा को दोबारा नाज़िल फरमाया। अजीज भाइयों, कुछ लोगों ने एक बात बना रखी है इस आयत करीमा के बिल्कुल बरअक्स। अल्लाह जल्ला शानुहु अपना हक तो माफ कर देगा, बंदे का हक नहीं माफ करेगा। इस बात को इतना मशहूर किया है, इतना मशहूर किया है कि पढ़े हुए अनपढ़ और अनपढ़ मुफ्ती जो अलिफ बा भी नहीं जानते वो भी कह देंगे कि जी अल्लाह ताला अपना हक तो माफ कर देगा, बंदे का हक माफ नहीं करेगा। ये इस आयत करीमा के बिल्कुल बरअक्स है। असल बात क्या है, इन्नल्लाह ला यग़फिर, अल्लाह पाक ने अपना हक नहीं माफ करना, जो तौहीद वाला है। और 2 मरतबा इस आयत को नाज़िल फरमाया इसी सूरह मुबारका में। अब इसका माना ये नहीं है कि इंसान दूसरों का हक खाना शुरू कर दे। दूसरे का हक खाना नाजायज है, हराम है, गुनाह है, जुल्म है। लेकिन ये लफ्ज ला यग़फिर के सिर्फ इसी जगह पर है। ला यग़फिर अन युशरक बिही, अल्लाह ताला अपना हक नहीं माफ करेगा। तौहीद वाला जिसने शिरक किया ना उसकी माफी आई कोई। तो इस आयत करीमा के बिल्कुल बरअक्स अनपढ़ मुफ्ती लोगों ने ये फतवा बना रखा है। जैसे बकरा और छतरा बेचने वाले अनपढ़ मुफ्ती होते हैं, ले जाओ लगता है, सारी दुनिया लेके जा रही है, ये पक्का खीरा है, लगता है, अनपढ़ है और मंडी में फतवा दे रहा है। मक्का मुकरमा में वो टैक्सी वाले अनपढ़ जाहिल वो बड़े मुफ्ती होते हैं, आ जाओ मस्जिद आयशा से उमरा होता है उमरा, आओ हम रोजाना लोगों को कराते, फलां जगह चलते हैं, बड़ा उमरा होता है। अनपढ़ है, जाहिल है और सिर्फ अपना किराया बनाने के लिए मुफ्ती बना हुआ है। इस तरह ये लोगों ने फतवा बना दिया है। अल्लाह पाक ने अपना हक तो माफ कर देना, बंदे का हक नहीं माफ करना। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? कोई आयत नहीं इसकी, कोई हदीस नहीं इसकी। अल्लाह पाक ने इस गुनाह को अकबरुल कबायर कहा है, अकबरुल कबायर, और तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह। अल्लाह ताला हम सबको शिरक की लानत से महफूज फरमा ले। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या तुमने नहीं देखा ऐसे लोगों को जो अपने आप को पाक करते हैं, अपने मुंह मियां मिठू, अपनी तारीफें। और कुछ ऐसे भी आप देखेंगे, एक कॉन्फ्रेंस है, जलसा है मजहब के नाम पर, उस जलसे में, कॉन्फ्रेंस में अल्लाह ताला की इतनी तारीफ नहीं जितनी बंदे की तारीफ हो रही है। अल्लाह पाक की उतनी सिफ्त नहीं, फुलां हमारे बड़े जिंदाबाद, फुलां जिंदाबाद, उतना वक्त उतना टाइम अल्लाह पाक की सिफ्त में नहीं जितना उस इंसान की सिफ्त में। युज़क्कून अनफुसहुम, अपने आप को पाक कर रहे हैं, अपना तज़किया। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है पाक करता है। वला युज़लमूना फतीला, और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे खजूर की गुठली के धागे के बराबर। फतील कहते हैं धागा, खजूर के अंदर गुठली, गुठली के अंदर शगाफ है, उस शगाफ के अंदर जो धागा है उसको कहते हैं फतीला। खजूर की गुठली के अंदर जो धागा है शगाफ में, फतीला, इतना भी जुल्म नहीं किया जाएगा। उन्जुर, तुम देखो, कैफ यफ्तरूना अलल्लाहिल काज़िब, किस तरह वो बांधते हैं अल्लाह ताला पर झूठ। वकफा बिही इस्मम मुबीना, यही काफी है गुनाह वाजे, गुनाह वाजे। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुनाह से महफूज फरमा ले। अल्लाह पाक कुरान करीम पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.